بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ اکثر لوگوں نے صلاۃ والسلام کے بارے میں اس فقیر سلیمانی کے دلائل کو پسند کیا ہے، باقی میں نہ مانوں کا علاج کوئی نہیں ہے۔ جب آیت موجود ہے اس کے بعد حدیث بعد میں دیکھی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ واضح ہے نص قرآنی کہ میں اللہ اور میرے فرشتے نبی سونے پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم میرے نبی کی ذات پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو۔ ایمان شرط ہے، مکہ مدینہ علاقہ شرط نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ ابو بکر عمر پڑھتے تھے، اس کا جواب آپ دے دو کہ سونا ابو بکر صدیق، سونا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما اس آیت پر عمل کرتے تھے۔ درود اور سلام کا مومنوں کو حکم دیا گیا ہے، وہ تو مومنوں کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں، ان کا عمل تھا یا نہیں تھا؟ باقی تم وقت کی بات کرتے ہو، وقت کی بات تو یہاں آپ کے عالم مجھے بتائیں کہ دعوت تو اللہ کا ہے، میں پڑھتا ہوں، اب اللہ کی ٹائمنگ بتاؤ۔ جب اللہ نے وقت فکس نہیں کیا تم صحابہ کے اوقات کس لیے معلوم کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک میں نے نمازوں پر نماز کے اوقات مقرر کی ہیں۔ کیا ہم فجر کی نماز عشاء کو پڑھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر عمر عشاء کی نماز ظہر کو پڑھتے تھے۔ وہ سوال گندم جواب چنا، بغض رسول کی بیماری کو دل میں سے نکالو۔ ذکر اللہ اور دعا اور درود و سلام کے اوقات نہیں ہوتے بھائی، وقت ہوتا ہے نمازوں کا۔ حج کا دن مقرر ہے، دوسرے دن حج نہیں کر سکتے ہم۔ عید کا دن مقرر ہے، جمعہ کا دن ہے، ہفتے کو پڑھ سکتے ہو۔ اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، جس وقت دعا مانگو۔ اگر میں اب دعا مانگوں تو مجھے تو کہے کہ ابو بکر عمر سے تو تیرا مرتبہ زیادہ ہے، اس وقت انہوں نے دعا مانگی تھی، پہلے یہ وقت دیکھ کے حدیثوں سے بتا، پھر تو دعا اور پڑھتا ہے اس کی ٹائمنگ بتاؤ۔ یہ آپ کی ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ انکار کی بیماری سے بچائے۔ اور تم زکریا صاحب کی پڑھو، فضائل درود و سلام۔ حضرت ابو بکر شبلی ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، اور نبی پاک نے ان کو چوما۔ اور یہ حدیث بخاری کی چمک رہی ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا۔ اگر اس حدیث کا انکار کرتے ہو تو بیان کرو۔ اور زکریا صاحب کی فضائل درود و سلام پڑھو۔ اور انہوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے، جلاء الافہام میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، القول البدیع میں علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد رکعت جاءکم رسول من انفسکم پڑھتے تھے تا آخر الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد پڑھتے تھے۔ نبی پاک نے ان کی پیشانی کو چوما۔ اور یہ بخاری کی حدیث چمک رہی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ یعنی نعوذ باللہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اس حدیث کو امام کعبہ، کوئی دنیا کا مفتی، کوئی مفتی مکہ اس حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ آؤ میرا چیلنج ہے، صلاۃ و سلام پڑھنے والوں کو نبی پاک نے چوما ہے، اور جس نے نبی کو دیکھا ہے اس نے حقیقت میں دیکھا ہے۔ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، اللہ تعالیٰ انکار کی بیماری سے بچائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حق کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہے۔
اجیب و دعوت الداعی اذا دعان، ہر وقت اللہ سے دعا مانگو، جب بھی مانگو۔ وہ فرما رہا ہے تو ٹائم مقرر کر قرآن کے مقابلے میں کہ اللہ نے فرمایا اس وقت دعا نہ مانگنا۔ ہاں پھر درود و سلام کا وقت مقرر نہیں ہے، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اے ایمان والو درود و سلام پڑھو، تمہاری زبان پاک ہے، آپ سواری پر بیٹھے ہو، کلمہ شریف پڑھ سکتے ہو، دعا مانگ سکتے ہو، درود و سلام پڑھ سکتے ہو، اس میں کوئی صحابہ کی ہم سری